آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی تلاش پر بات کرنے والے ہیں جو سچ پوچھیں تو ہم سب کی ضرورت بن چکی ہے۔ آج کل کی اس تیز رفتار، انگزائٹی اور ذہنی دباؤ سے بھری زندگی میں سچا سکون ڈھونڈنا کسی عظیم منزل سے کم نہیں لگتا ہے نا؟ تو ان کہانیوں اور حوالہ جات کی روشنی میں ہم مل کر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے راز ہیں جو اس مسلسل بے چینی کو ایک بہت گہری، ٹھہری ہوئی خاموشی اور اطمینان میں بدل سکتے ہیں۔ تو سیدھا اس حقیقت پر آتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی عادت بن چکی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہماری آج کی ماڈرن سوچ ہے جہاں شکوے اور ٹینشن بس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہاں تک کہ اگر ہم شکر بھی کرتے ہیں نا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی شکوہ چھپا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک حقیقی بندے کی سوچ ہے جہاں کامل توکل، لچک اور بے پناہ شکر گزاری ملتی ہے۔ یہ فرق واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس ماڈرن اینگزائٹی اور کشمکش کو سمجھنے کے لیے ایک بہت کامیاب برطانوی خاتون کے تجربے پر غور کرتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، ہر چیز، لیکن پھر بھی وہ ٹینشن اور ڈپریشن کے بھاری بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان فضول پریشانیوں کو ایک مفت اور غیر ضروری بوجھ کہا ہے۔ اور واقعی کیا یہ ہماری آج کے اس ماڈرن دنیا کا سب سے بڑا المیہ نہیں ہے؟ تو یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اس شور و غل اور افراتفری سے بھری دنیا میں وہ گہرا سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہماری آج کی اس کشمکش اور اس روحانی علاج کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، جس کا ذکر ان کہانیوں میں بار بار ملتا ہے۔ رب کی لامحدود رحمت۔ سکون کی تلاش میں سب سے پہلا اور اہم قدم خالق کی اس بے پناہ اور حفاظت کرنے والی رحمت کو پہچاننا ہے۔ تصور کریں ایک میدان جنگ کی افراتفری کا منظر، جہاں ایک ماں پاگلوں کی طرح اپنے دودھ پیتے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس ماں کی بے قراری کا موازنہ خالق کی اس لامحدود محبت اور فکر سے کیا گیا ہے جو وہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ محبت کی انتہا آخر ہوتی کیا ہے۔ پیغمبر کا یہ فرمان ان سب لوگوں کے لیے ایک فوری تسلی کا باعث ہے جن کے دل آج پریشانیوں سے بھرے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں۔ تو جواب ملا کہ وہ رب جو اس ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں اس افراتفری میں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ چند الفاظ یقین کریں کسی عظیم فلسفے سے کم نہیں ہے۔ صوفیہ کا یہی سبق رہا ہے کہ ہر وقت اپنے دل اور زبان سے خالق کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں جیسے کبھی گھٹنے کا درد ہو گیا یا یہاں تک کہ انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹنے پر جھنجھلانے کے بجائے بس اس بات کا ذکر عام ہونا چاہیے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ ذہنیت ہی بدل جاتی ہے اس سے۔ خدا کی حضوری کا احساس۔ اب ہم ایک اور بہت طاقتور تصور کی طرف چلتے ہیں جو ہماری زندگی میں ایک مضبوط اینکر یعنی سہارے کا کام کرتا ہے۔ تقویٰ۔ اکثر لوگ اس کو صرف ڈر سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ صرف ڈر کا نام نہیں ہے، یہ ایک بے حد خوبصورت حفاظتی احساس ہے۔ یہ احساس کہ خالق ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے اندر ایمانداری پیدا کرتا ہے اور ہماری اس الجھی ہوئی بھاگتی دوڑتی زندگیوں اور فیصلوں میں ایک ٹھہراؤ، ایک سکون لے آتا ہے۔ ایک غریب اور روزہ دار چرواہے کی اس کہانی پر غور کریں جسے ایک شخص نے مالک سے چھپا کر ایک بکری بیچنے کا لالچ دیا تھا۔ چرواہے نے جو جواب دیا نا، وہ آج ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا، دنیا کے مالک سے تو میں جھوٹ بول دوں گا، مگر جب اس کائنات کا مالک پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک عام انسان کی یہ روحانی بیداری واقعی حیران کن ہے۔ اور پتہ ہے، صرف غریب ہی نہیں، اس احساس نے بادشاہوں کو بھی بدلا ہے۔ ایک بار ایک بہت طاقتور بادشاہ ایک کمزور خادمہ کے سامنے اکیلا تھا، پر جب اس خادمہ نے صرف یہ ایک سوال کیا نا کہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے، تو وہ بادشاہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہی وہ کامل احساس ہے جس کی وجہ سے اسے جنت کا حقدار قرار دیا گیا۔ اصل دیانتداری اور انٹیگریٹی یہی ہے کہ انسان صحیح کام صرف اس لیے کرے کیونکہ اس کا خالق اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، جب ہم یہ سوچ اپنا لیتے ہیں نا تو ہم اس بے جا خوف اور انگزائٹی سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے۔ جب انسان لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتا ہے تو ایک عجیب سا پرسکون احترام اور ڈر صرف اس ایک ذات کا رہ جاتا ہے۔ مشکل میں کامل توکل۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے ایک نہایت جذباتی حصے کی طرف، جہاں ہم دیکھیں گے کہ ناقابل بیان دکھوں کے باوجود تاریخی شخصیتوں نے کس طرح بے مثال لچک کا مظاہرہ کیا۔ ذرا اس بے حد دردناک کہانی پر غور کریں۔
یہ ایک بوڑھے شخص کی کہانی ہے جو ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتا تھا۔ پہلے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کھویا، پھر اس کی بہو غم کے مارے اس دنیا سے چلی گئی، اور آخر میں اس کا جان سے پیارا پوتا بھی چھت سے گر کر وفات پا گیا۔ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس کی پوری زندگی اس برتن بھی خاتون کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ لیکن اتنے بڑے دکھ کے باوجود اپنے پوتے کی قبر پر مٹی ڈال کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بوڑھے نے جو کہا وہ ہمارے کسی بھی جدید ذہن کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے بس اتنا کہا، میں ایک پکا ہوا پھل ہوں، مجھے بھی جلد قبر میں جانا ہے اور میں اپنے رب کے فیصلے پر کامل طور پر راضی ہوں۔ اس اطمینان نے، اس سکون نے اس خاتون کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ایک اور دل شکن مگر حیران کن تاریخی واقعہ ابو طلحہ کی اہلیہ کا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی اچانک وفات کے بعد روتے ہوئے اپنے شوہر سے انہوں نے نہایت نرمی سے ایک سوال پوچھا کہ اگر کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھوائے اور پھر واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہی وہ پرحکمت انداز تھا جس نے ان کے شوہر کو یہ بہت بڑا صدمہ برداشت کرنے میں مدد دی۔ اس کامل تصور کو روحانیت میں رضا کہتے ہیں۔ یہ رب کے فیصلوں پر ایک ایسا گہرا، نہ ڈگمگانے والا اطمینان ہے جو دنیا کی ہر فانی چیز کو صرف ایک عارضی امانت سمجھتا ہے۔ یقین جانیں، یہ اس ماڈرن دور کی مایوسی اور انزائٹی کا سب سے بہترین علاج ہے۔ حقیقی سکون اس بات میں چھپا ہے کہ انسان چھین لی جانے والی چیز کو بھی اتنے ہی صبر اور راضی خوشی سے واپس کرے جیسے اسے وصول کرتے وقت خوشی ہوئی تھی۔ سکون کے لیے روزمرہ کی عادات۔ ان روحانی حقائق کو سمجھنے کے بعد چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی روز کی زندگیوں میں عملی طور پر کیسے لا سکتے ہیں۔ یہ 3 آسان مگر واقعی زندگی بدل دینے والی عادات تھوڑا اپنا کر دیکھیں۔ پہلی عادت، مسلسل خدا کی رحمت کا ذکر کریں اور ہمیشہ اس سے اچھی امید رکھیں۔ دوسری عادت، زندگی کے تمام فیصلوں کو گہرے اطمینان سے تسلیم کریں، یعنی جو رضا کا کانسیپٹ ہم نے سمجھا۔ اور تیسری عادت، ہمیشہ یہ احساس قائم رکھیں کہ خالق ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عادات ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ کے شکار کسی بھی شخص کے لیے ایک زبردست روحانی حفاظت کا کام کر سکتی ہیں۔ تو ایک آخری اور بہت اہم سوال کے ساتھ ہم اپنے اس سفر کو مکمل کرتے ہیں۔ کیا ہم اس ماڈرن دنیا کی بے چینی اور فکروں کا یہ بھاری بوجھ یوں ہی اٹھاتے رہیں گے، یا پھر اس کامل توکل اور خوبصورت سکون کے آگے خود کو حوالے کر دیں گے؟ فیصلہ پوری طرح سے ہمارا ہے، کیونکہ حقیقی اطمینان اور آزادی کا سفر اسی بیداری سے شروع ہوتا ہے۔